جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی سیگمنٹ میں. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں, بہت 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 پیشنیٹ اور بہت انرجیٹک شخصیت ہیں. اور بتائیے کہ اقرار میں تعارف کرائیں گے. یہ ادارہ بھی ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے اور اس ادارے کو جو چلا رہے ہیں وہ بھی ہمیں بہت عزیز بھی ہیں اور ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں جب ہم وہ سامنے نہیں بھی ہوتے تو. KDSP آج ہمارا مہمان ہے. ایک بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے, ایک کہانی ہے جو ہم ہر برس سنتے ہیں. اور یہاں دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس طرح کے اداروں کی سپورٹ کے لیے آپ سے درخواست کریں, اور دوسرا ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے تھوڑی سی آگہی اور شعور بھی بانٹنے کی ہم کوشش کریں. ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں KDSP کے روح رواں علی اللہ والا. علی بھائی تھینک یو سو مچ آپ کی اس اسپیسیفک شعبے میں خدمات کے لیے بھی اور آپ کے آنے کے لیے بھی تھینک یو سو ویری مچ. ہماری جو دوسری مہمان ہے آج وہ CEO ہیں KDSP کی, محترمہ تابش شہزاد صاحبہ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن جو چیف گیسٹ ہے ہماری وہ ہے دعا. تو دعا سے آج بادامی صاحب مجھے لگتا ہے بڑی گپ شپ لگے گی انشاءاللہ. اور دعا کے والدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. علی بھائی اگین مختصراً یہ بتانا یوں ضروری ہے کہ اس سفر کا آغاز کیوں ہوا, اور ہر بار اس کو دہراتے رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس ادارے کے مقاصد کا اندازہ ہو, اس کی سنجیدگی کا اندازہ ہو, آپ سے اس کی وابستگی کا اندازہ ہو. تو مجھے یقین ہے کہ لوگ ذرا توجہ سے سنیں گے اور پھر اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں گے. پلیز. جی اقرار بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی, وسیم بھائی کا بھی, ہمیں ہر سال دعوت دینے کا اور موقع فراہم کرنے کا کہ ہم KDSP کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں. اس جرنی کی شروعات بالکل ہماری اپنے گھر سے شروع ہوئی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سے 14 سال پہلے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا جس کا نام علیہ ہے. اور جب علیہ پیدا ہوئی تو مجھے ڈاؤن سنڈروم کا, میری بیوی کو ڈاؤن سنڈروم کا ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. اور شروع کے کچھ عرصے میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑا, اور ہسپتالوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نکل ہی نہیں پا رہے تھے. اور ظاہر بہت سارے لوگوں کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا کرنا اور کہاں جانا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اور پھر ہم نے کچھ کوشش کی, دنیا بھر ٹریول کیا اپنی بیٹی کے لیے بہترین سروسز حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر کی ہوں, تھیراپیز کی ہوں. اور پھر ہمیں ایک احساس ہوا کہ پاکستان میں یہ تکلیف جو والدین فیس کر رہے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے, یہ بہت اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ایک سمپل سا ایک سلوشن ہے جس پہ کسی نے توجہ دینی ہے, اور یعنی کہ آپ سمجھیں لاکھوں فیملیز کی ایک طرح سے تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیا کہنے. تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے, ہم اپنے آپ کو بہت بہت بلیسڈ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دروازہ دکھایا, ہمیں اس نعمت سے نوازا. اور میں آپ کو اقرار بھائی ایک چھوٹی سی اگر کہانی سناؤں. ضرور. کبھی کبھی انسان, آپ نے کہا ہم اس ایریا میں کام کرتے ہیں, ڈاؤن سنڈروم جن بچوں کو ہوتا ہے ان کے ساتھ, ان کے والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو زندگی میں پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا میں جس جرنی پہ ہوں وہ صحیح ہے. صحیح. مجھے پچھلے مہینے کوئی تقریباً 25 سال کے بعد موقع ملا عمرہ کرنے کا. اچھا. اور میں جب عمرہ کر رہا تھا تو طواف میں حرم سے, خانہ کعبہ سے 20 فٹ دور کھڑا ہوا تھا, اور تقریباً کوئی جب تیسرا سرکٹ شروع ہوا تو میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ اس تیسرے سرکٹ میں میں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کروں گا. صحیح. آپ یقین جانیے وہ تیسرا سرکٹ شروع ہوا, میں نے 3 قدم رکھے ہوں گے اور میں نے دل میں سوچا کہ میں کس طرح اللہ میاں سے اپنی بچیوں کے لیے دعا شروع کروں. اور ایک دم سے لوگوں کا ایک ریلا آیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے ایک خاتون, ان کا سر آپ سمجھیں مجھ سے 1 فٹ دور ہوگا, رائٹ, اور ان کی گود میں ایک بچی تھی. اس بچی کی عمر 12 یا 18 مہینے سے زیادہ نہیں تھی, اور اس بچی کو ڈاؤن سنڈروم تھا. اللہ اکبر. اور میں کسی کے ساتھ گیا ہوا تھا, اور میں ان کو, ہم نے یہ دیکھا اور میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرنا شروع کرنے والا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے, میں نے اس پورے ٹرپ پہ کسی اور فرد, ایڈلٹ بچے جس کو ڈاؤن سنڈروم ہے مجھ سے نہیں ملا, نہ دیکھا. اور طواف کے دوران عمرے کے بیچ میں جب میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرنی شروع کی, اللہ ایک بیٹی لے آیا آپ کے سامنے. تو اللہ میاں نے
مجھے لگتا ہے اللہ میاں نے مجھ سے بات کی اور اللہ میاں نے جو میرے دل میں تھا کہ یہ جو جرنی ہے ہم سب کی اس کو ویلیڈیٹ کر دیا کہ آپ کو ایک مقصد کے لیے چنا ہے اور آپ اس سفر کو آپ نے زندہ باد زندہ باد. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, دیکھیے یہ ایسے اداروں کی کریڈیبلٹی جانچنے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ پروردگار نے علی بھائی کو, ان کی فیملی کو بہت نوازا ہے الحمدللہ, جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے. اور ظاہر وسائل تھے اپنی بیٹی کے لیے, آپ نے پھر دنیا بھر میں سفر بھی کیا اور امریکہ سے اور دنیا کے بہترین جو معالج ہو سکتے ہیں ان سے علاج کروایا, لیکن یہ سلسلہ وہاں رک بھی سکتا تھا. لیکن اس کے بعد علی بھائی نے, ان کے دوستوں نے, ان کی فیملی نے مل کے KDSP کی بنیاد رکھی اور اب ظاہر ہے یہ ایک بڑا تناور درخت بن گیا ہے اور اس کے لیے اب ہم سب کو سپورٹ کرنا ہے KDSP کو. اگین اس پر بات کرتے رہنا بہت ضروری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ذرا ہم دعا سے آغاز کرتے ہیں. پھر ذرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کو ہمارا یہ سیٹ کیسا لگا ہے؟ آپ نے پیکاک بنایا بھی ہے تو یہاں پہ آپ نے ریئل پیکاک بھی دیکھ لیا. دکھائیں جو پیکاک بنایا وہ دکھائیں. یہ دیکھیں بھائی, یہ تو دیکھیں ذرا, کیا بات, کیا کہنا ہے بھائی. دعا. اور وہ پینٹنگ دکھائیں وہ والی جس پہ آپ, جو آپ نے دسمبر میں بنائی ہے, وہ والی دوسری والی جس پہ آپ نے اوپر اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے. ہاں یہ والی, یس, یہ دیکھیں جی, یہ اوپر لکھا, یہ دعا نے کیا, یہ دیکھیں بھائی کیا بات ہے. زندہ باد. زبردست. تو کیا ہے دعا کی, کیا اسٹوری ہے؟ ذرا میرے خیال میں ذرا والدہ سے بات کرتے ہیں اور اس سے پیشتر کہ ان کی تکالیف جانیں. آپ ذرا دعا کے بارے میں ہمیں مثال ذرا انٹروڈیوس کروا دیجئے کہ کب KDSP میں آئیں اور کیا چیلنجز تھے اور پھر کس طرح سے, کیا چیلنجز کا لفظ درست بھی ہے یا نہیں, یہ بھی ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا پلیز. کہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. دعا ہماری ایک ہنر کی تربیت کی ایک کلاس ہوتی ہے, ایجوکیشن فار لائف. وہ 3 سال کا سفر ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی گریجویشن ڈگری ہوتی ہے تو پہلے 2 سالوں میں 24-25 پروگرام سے ہم ان کو آگاہ کرواتے ہیں, ان کو تربیت دیتے ہیں ہنر کی, جس میں کوکنگ, جیسے پینٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ, پیپر کرافٹ, اسکیچنگ, پوٹری اور بے تحاشا اور پروگرامس ہیں. تو پہلے 2 سال جو ہیں وہ بچے اس پروگرام سے گزرتے ہیں اور تیسرا سال جو ہے وہ ان کا اسپیشلائزیشن ایئر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ فوٹوگرافی میں اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ پورا سال وہ فوٹوگرافی میں ایکسپرٹ بن جاتا ہے, تو وہ ماہر ہو جاتا ہے اس پرٹیکولر کیٹیگری میں گریجویٹ کرنے سے پہلے. دعا ہمارے ساتھ پچھلے 1 سال سے ہیں, اگست سے ہیں, جو ایئر 1 کی اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ بھی اپنے پینٹنگ اور پیپر کرافٹ کے لے کر آنا چاہ رہی تھی کہ میں ضرور دکھاؤں گی اور یہ کارڈ بھی ان کو دوں گی اپنی طرف سے. ہاں وسیم بادامی آپ کی بھی ہے پینٹنگ. اچھا واہ واہ, زندہ باد. میرے لیے کچھ نہیں لائیں آپ؟ ہم وہ ہاف کر لیں, شیئر کر لیں گے, ہاف کر لیں گے بس جان. دیکھیے جہاں تک آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج جو ایسے افراد جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے جو بنیادی چیلنج ہے وہ ہے معاشرے میں شمولیت. کیونکہ انسان کی جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں, جیسے تعلیم حاصل کرنا, صحت فراہم ہونا, روزگار حاصل کرنا اور عام معاشرے میں کردار ادا کرنا, لیکن وہ اگر ان بچوں کو نہیں ملتا تو پھر ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کیسے کریں. تو جب معاشرے میں رہنے کے لیے وہاں کا حصہ بننے کے لیے اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے. تو ان کے ریئل چیلنجز تو ان کے والدین آپ کو بہتر طور پہ بتا سکیں گے. جی میں اس لیے آ گیا یہاں پہ کہ ذرا آنٹی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. تو ذرا ہمیں بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کس شہر سے؟ کراچی. آپ کراچی کے رہنے والے ہیں. تو دعا کے بارے میں اس کی پیدائش سے لے کے اب تک کا جو مختصر اگر بتا سکیں کہ انیشلی کیا احساس تھا آپ کا اور اب KDSP میں جانے کے بعد زندگی کیسے بدلی ہے؟ بیٹا بہت میں کرتا ہوں. جی بہت مشکلوں سے تو گزرے, ایک چیلنج تو تھا. جی ہاں. اور اس کو سمجھنا اور سب کو سمجھانا سب سے مشکل کام وہ تھا, لیکن وہی پھر اللہ پہ توکل کر کے کہ الحمدللہ جس نے دی ہے وہ آگے بہتر کرے گا. بالکل ایسے پریشان بہت رہے ایجوکیشن کے حساب سے بھی کہ کچھ ہو جائے, کچھ ٹیلنٹ آ جائے, اس قابل ہو جائے. ایک پنچ ڈلتا ہے, ٹیبل اسپون نہیں ڈلتا. لگ رہا ہے شیف عائشہ کی نوکری اگلے برس جانے والی ہے. تو ماشاءاللہ بیسک چیزیں, کمپیوٹر کلاس لیتی ہیں ماشاءاللہ, یہ چیزیں ساری سب بہت بہترین ماشاءاللہ. زندہ باد. کیا کہنے. دوسری چیز بیٹا ایک میں ضرور کہنا چاہوں گی
کہ KDSP نے خالی ان بچوں کو اپنی کشتی میں سوار نہیں کیا, ہمیں بھی کیا. ہمیں کندھا چاہیے تھا, بہت ضروری تھا. ہمارے سمجھیں کلاسز ہوتی ہیں ماشاءاللہ, ایک سیشن ہوتے ہیں. اوکے, سو والدین کی ٹریننگ, ان کی تربیت پر بھی کام ہو رہا ہے. نہیں, ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ایک کہتے ہیں کہ ہمارا بھی سرپرست ہے. واہ واہ واہ, کہ ہم سے بھائی کیا پوچھتے ہیں. بات ہے, ماشاءاللہ. یہ میں نے کہیں نہیں دیکھی نہ سنا, کیا کہنا ہے, اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اللہ سلامت رکھے اور زندہ باد. کیا بات ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے, کچھ کہنا چاہیں کہ KDSP کے بارے میں؟ سر میں پہلے بھی والی صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ میں اتنا مطمئن ہو گیا ہوں کہ اب مجھے کسی قسم کا ٹینشن نہیں رہا. پہلے جو فکر مندی تھی, پریشانی تھی, اس سے اب میں 2-3 انسٹیٹیوٹ میں نام نہیں لینا چاہتا, میں وہ گیا ہوں, لیکن مجھے وہاں پر وہ اچھا رسپانس نہیں ملا. صحیح. لیکن یہاں پر جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ سے ہر لحاظ سے کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے مقتدی کے مکمل طور پہ. کیا بات ہے, کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نا, وہ KDSP اپنا رول ادا کر رہا ہے, ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کر رہا ہے. اور میں اس کے لیے علی بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی توفیق عطا کی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, آمین. اللہ ان کو ان کی ہر خواہش کو پورا کرے. الہی آمین, الہی آمین. علی بھائی, ایک بار پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہوئے, ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے دل کی پہلی بات کیا ہے جو آپ ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی درخواست جو ہم ان سے کرنا چاہیں, کوئی صلاح جو آپ ان کو دینا چاہیں, پلیز, لوگ سن رہے ہیں آپ کو. اقرار بھائی, 2-3 بنیادی باتیں ہیں. پلیز. ہر انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں دنیا میں. ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو اسینشل صحت کی سروسز مہیا ہوں. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا ایک حصہ بن سکے. اس کو آئسولیٹ نہ کیا جائے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف بنایا ہے. ہم سب کے اندر اپنی اسٹرینتھس ہیں, اپنی ویکنیسز ہیں, اپنی ایریاز آف امپروومنٹ ہیں. تو ہر فرد کو معاشرے میں, ہاں کچھ لوگوں کو انکلوڈ کرنے میں تھوڑی زیادہ محنت لگتی ہے, ان کو سمجھنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ انسانی ہسٹری دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے گروپس آف پیپل جن کو آئسولیٹ کیا گیا تھا, اب وہ معاشرے کا حصہ ہیں. ایسا ہی ہے. تو لوگوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ دیکھیں, یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, ہم سب لوگ ڈفرینٹ اداروں کو, کازز کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اتنی ساری بہترین نان پروفٹ ادارے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. KDSP بھی ان میں سے ایک ادارہ ہے. ہم کراچی میں آج سے 11 سال پہلے 7 فیملیز کو سرو کرنے سے شروع ہوئے تھے, اور آج 2500 سے زائد فیملیز اس ادارے سے منسلک ہیں. 2 سینٹرز کراچی میں ہیں, تیسرا سینٹر کراچی میں انشاءاللہ چند مہینے میں نارتھ نازم آباد کے ایریا میں کھلنے جا رہا ہے. کیا کہنے. ایک سینٹر اسلام آباد میں ہے, ایک سینٹر فیصل آباد میں اگلے چند مہینوں میں کھلنے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اگلے سال ایک سینٹر لاہور میں کھلنے جا رہا ہے. چلیے, لاہور کے اندر تو میں بھی اس میں کوئی ضرور خدمت, ٹائم کے اعتبار سے بھی, اور باقی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ, یہ ہمارے معاشرے کا ادارہ ہے, یہ لوگوں کا ادارہ ہے, اور ہمیں آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کام اسینشل ہے. لاکھوں لائیوز ڈیپینڈنٹ ہیں, فیملیز کے اور جو اس کا اسکیل ہے وہ ممکن نہیں کہ چند لوگ یا کوئی ایک فرد یا کوئی ایک فیملی کر سکے. ظاہر اس کو سب کو مل کے اس میں اپنا رول بھی پلے کرنا ہوگا, اگین اس شعور کو پھیلانے میں. علی بھائی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جس طرح کچھ بچے یہاں آئے جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے, تو یہ چیلنج ان سے زیادہ تو یعنی ہمیں اس پر شرمسار ہونا چاہیے اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے یا اگر ہم ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے, تو یہ معذوری ہماری ہے نہ کہ ان کی. ایسے میں اس کو اقرار بھائی معذوری کہوں گا ایگزیکٹلی سینس کہ دیکھیں ایکسٹرا ہم سب کی زندگیوں میں بہت ساری مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, اور جب کسی کو زیادہ چیلنجز کسی چیز میں فیس ہوتے ہیں تو وہ اس چیز سے کترانا شروع ہو جاتا ہے, آسان راستہ ڈھونڈتا ہے. بس ہم سب کو اپنے اندر تھوڑی سی کائنڈنس, تھوڑا سا کمپیشن, تھوڑا سا احساس, کیا بات ہے, وہ رکھنا ہے, اور ہم ایک بہترین معاشرے کی طرح انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ علی بھائی, بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ ونس اگین اینڈ آل دی بیسٹ. آپ کو دیکھ کے بڑی انرجی ملتی ہے, بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے, زبردست. یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, اور میرا خیال ہے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس طرز کی ایگزامپلس کو کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, اس طرز کی بچیوں کی چہروں پہ اور مسکراہٹ لانے کے لیے ہم اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں. اور ماہ مبارک کے بس بہت سارے دن گزر گئے ہیں,
بہت کچھ کم دن رہ گئے ہیں، تو بس یہ بہت رائٹ ٹائم ہے اس طرز کے اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، عملی اقدام کرنے کا. تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور بہت ساری تالیاں بھائی ہماری بیٹی کے لیے، بہت ساری تالیاں بجا دیں. اور ہم آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. ہے کتنوں کا بہانا، ایک کپ اور تم ہے ایک اور کپ چائے، ایک اور کپ چائے ٹپال دانے دار. ارے جلدی کرو، بہت